اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 145۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے کوئی پروف، کوئی ایویڈنس، کوئی نشانی بھی لے آئیں، یہ آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے۔ ہم سے پہلے بنی اسرائیل کو جو کتابیں دی گئیں وہ کون سی تھیں؟ تورات اور انجیل، یہ بکس ان کو دی گئیں یہود و نصارہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جن کو کتابیں دی گئی تھیں، یہ آپ کے قبلے کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یہ آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اپنی ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت لے لی امت مسلمہ کی، اور اب ہمیں دے دی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی سے کراؤن لے کر کسی دوسرے کو پہنا دیا جائے، تو جو جس سے کراؤن لیا جائے گا ظاہر ہے کہ وہ جیلس ہوگا۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کو فالو اب نہیں کریں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس العلم آ گیا ہے، یعنی قرآن ہمیں دے دیا گیا ہے، اللہ نے اب ہمیں چوز کر لیا ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اب ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو قبلہ ہوتا ہے نا، یہ ایک امت کا ایک سمبل ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتی ہے۔ جیسے امت مسلمہ جیسے ہم ہیں، ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارا قبلہ۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے کسی کنٹری کا فلیگ ہوتا ہے، کوئی بھی کنٹری اپنے فلیگ سے پہچانی جاتی ہے، اسی طرح ہم اپنے قبلے سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک پہچان ہے۔ تو اب ہم اس کو چھوڑ کر، یعنی کعبہ کو چھوڑ کر ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بھی، یعنی یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ خود بھی ایک قبلے کو، ایک ڈائریکشن کو فالو نہیں کرتے۔ ان کے اندر بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو تورا ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، اس کے بعد ان کے اندر سارے پروفٹس آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو جو بنی اسرائیل ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ڈیوائیڈ ہو گئے، یعنی جو حضرت عیسیٰ کے فالوورز ہیں، جن کو عیسائی کہا جاتا ہے یا جن کو نصارہ کہا جاتا ہے، یہ لوگ بنی اسرائیل سے الگ ہو گئے، یعنی یہودیوں سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے اپنا ایک الگ جو ہے جماعت بنا لی، گروپ بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ، تو جو یہ نصارہ تھے، یہ بیت المقدس کے ایک اور سائڈ کو، یعنی سمت کو، ایک اور ڈائریکشن کو فالو کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ خود بھی ایک رخ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ جو نصارہ ہیں وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو یہودی تھے وہ دوسری سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ خود بھی ایک چیز کے اوپر متفق نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ العلم آ جانے کے بعد ان کی خواہش کے مطابق عمل کریں گے، اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تب آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور انڈائریکٹلی پوری امت سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، یعنی ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کیا؟ کہ العلم آ جانے کے بعد، یعنی قرآن آ جانے کے بعد دوبارہ اگر آپ ان کی خواہش کے مطابق، یعنی یہود و نصارہ کی خواہش کے مطابق عمل کریں گے تو ہم خود پر ہی ظلم کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ قرآن کے اندر العلم، ایک تو علم ہوتا ہے نا، جو کسی بھی چیز کا علم ہے وہ علم کہلاتا ہے، نالج، لیکن العلم خاص علم ہے۔ جیسے ایک بک ہے، اس کو ہم کہیں گے اے بک، لیکن کوئی بہت اسپیشل بک ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے دی بک، یعنی یہ بہت اسپیشل بک ہے۔ تو اسی طرح ایک علم ہے جو عام علم ہے، ہم حاصل کرتے ہیں دنیا کا، لیکن ایک ہے العلم، یعنی اسپیشل نالج۔ وہ کیا ہے؟ وہ دین کا علم ہے۔ تو دین کا علم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب آپ کے پاس قرآن آ گیا، العلم آ گیا، اس کے بعد اگر کوئی کسی اور نیشن کی خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے تو ہم خود پر بہت بڑا ظلم کرتے ہیں،
یعنی قرآن کے اندر جو بھی تعلیم دی گئی ہے جب وہ ہم تک پہنچے گی، جیسے آپ تک اور مجھ تک یہ تعلیم پہنچ رہی ہے، جب کوئی بات ہم قرآن میں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے اور ہم ان کی خواہشات پہ یعنی نان مسلم کی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، جو یہ طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، ہم ان کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، تو ہم خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تو جب سچائی سامنے آ جائے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کوئی چیز بتا دیں تو ہمیں اس کو فوراً فالو کرنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمیں اپنا ہی فائدہ دیکھنا ہے کہ ہماری نجات کس میں ہے، ہم کس طرح سے آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنی آخرت کو دنیا کے اوپر پریفر کرنا چاہیے ہر انسان کو، کہ میرا یہ فائدہ، یہ کام کرنے کا فائدہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ جو لوگ آخرت کو سامنے رکھ کر کوئی بھی کام کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دیتے ہیں، آخرت بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان صرف دنیا کی خواہش پر جیتا جائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر کام نہ کرے تو پھر اس کا نقصان ہے آخرت میں۔ اور آخرت کی زندگی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیں وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ جس کو جنت میں جانا ہے اس کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا، جس کو جہنم میں اللہ ڈالیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نجات کس میں ہے، ہمارا فائدہ کس میں ہے۔ تو العلم جب ہمارے پاس آئے گا، قرآن کی بات جب ہمارے پاس آئے گی تو وہ ہمارے پاس فائنل بات ہوگی۔ اس کے بعد ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، قرآن کو فالو کرنا ہے، کسی اور کو فالو نہیں کرنا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آیت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔